بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علاقوں کے حالات دن بدن عجیب اور خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہے تھے۔ آئے دن کبھی کسی علاقے میں تہہ خانوں میں چھپے ہوئے دشمن کے مسلح لوگ تہہ خانوں سے نکل کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے۔ مجاہدین احسن طریقے سے حالات کو قابو میں رکھنے اور امن و امان کو بحال رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایک دن میں ایک ساتھی، جسے ساتھی چنگیز خان کہہ کر پکارتے تھے، کے ساتھ چاونی سے گورنر ہاؤس گیا۔ چنگیز خان اور کچھ دوسرے ساتھی صوبہ پروان کے گورنر ملا قاری جلال زئی کے گروپ میں شامل تھے۔ چنانچہ گورنر ہاؤس میں میری ملاقات ملا قاری جلال زئی سے ہوئی، جو بہت تپاک سے مجھے ملے اور بہت خوش ہوئے اور مجھے چنگیز خان اور دوسرے ساتھیوں کی طرح اپنے گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس دن جب میں گورنر ہاؤس کی عمارت میں تھا، سالنگ کے ایک گاؤں میں ایک المناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے سب مجاہدین کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جس دن میں چنگیز خان کے ساتھ گورنر ہاؤس آیا تھا، عین اسی دن صبح فجر کے وقت سالنگ کے گاؤں میں مجاہدین کا ایک دستہ نماز فجر میں مشغول تھا کہ اسی علاقے میں چھپے ہوئے دشمن کے لوگوں نے فائرنگ کر کے نماز پڑھتے ہوئے سب مجاہدین کو زخمی کر دیا۔ بعد ازاں تمام زخمی مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر ذبح کر کے شہید کر دیا۔ رات گئے تک مجاہدین شہداء کی لاشیں گورنر ہاؤس چارے میں لائی جاتی رہیں اور شناخت کے بعد ان شہیدوں کی نعشوں کو گاڑیوں میں ڈال کر ان کے علاقوں کی طرف روانہ کیا جاتا رہا۔ شہداء کی ساری لاشوں کو میں نے خود دوسرے مجاہدوں کے ساتھ مل کر گاڑیوں میں منتقل کیا۔ شہداء کے اجساد سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے شہداء کے اجساد کے علاوہ کہیں اور محسوس نہیں کی، اور کئی دن تک وہ خوشبو مسلسل میرے ہاتھوں سے آتی رہی۔ اگلے دن چارے شہر میں مجاہدین نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جس میں مقامی علماء کرام کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ قاری جلال زئی، جو پروان میں مجاہدین کی طرف سے گورنر تھے، نے جلسے سے خطاب کیا۔ خطاب کے بعد علماء کرام اور عوام نے قاری جلال زئی کے ہاتھ پر امیر المومنین کی اطاعت میں رہتے ہوئے اسلامی نظام کو اپنانے کی بیعت کی۔ جلسے کے بعد قاری جلال زئی صاحب نے واپس گورنر ہاؤس آ کر چنگیز خان اور دوسرے ساتھیوں کی بگرام کی طرف محاذ پر تشکیل کر دی۔ قاری جلال زئی صاحب مجھے بھی اپنے گروپ میں شامل کر کے ان ساتھیوں کے ساتھ بگرام بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میں نے معذرت کے ساتھ ان کو بتایا کہ فی الحال میں کمانڈر مولانا عبدالجبار صاحب کی تشکیل میں چل رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور کہنے لگے کہ جب بھی آپ کو وقت ملا کرے میرے پاس آ جایا کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ مجھے جب بھی وقت ملا کرے گا میں ضرور حاضر ہوا کروں گا۔ بعد ازاں میں نے ان سے اجازت لی اور بگرام کی طرف جانے والے ساتھیوں کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، اور گاڑی جب چاونی کی عمارت کے پاس پہنچی تو میں نے چنگیز خان اور دوسرے ساتھیوں کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا اور عمارت میں موجود اپنے ساتھیوں کے پاس جا پہنچا۔ اب صوبہ پروان اور کاپیسا کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ بظاہر ان علاقوں پر کنٹرول رکھنا بہت ہی دشوار نظر آ رہا تھا، کیونکہ آئے روز مختلف علاقوں سے شورش برپا ہونے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی مجاہدین بہتر حکمت عملی سے ہر اٹھنے والی بغاوت اور شورش کو کچل رہے تھے اور حالات پرامن رکھنے کی مکمل کوشش کر رہے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جو آگے چل کر ہماری گرفتاری کا سبب بنے۔ ہم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک ایک ساتھی غالباً ناصر جنگوی کمرے میں داخل ہوا، جو کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ استفسار کرنے پر بھائی ناصر جنگوی نے بتایا کہ جبل سراج میں چارے روڈ پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے اور مجاہدین کی بہت سی گاڑیاں سڑک پر ہی نظر آتش کر دی ہیں، اور یہ خبر سب ساتھیوں پر بجلی بن کر گری، کیونکہ خط سالنگ اور گل بہار کی طرف تھا اور سب مجاہدین ساتھیوں کے شہید یا گرفتار ہونے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ مجاہدین کے محفوظ دستے فوراً حرکت میں آئے، جنہوں نے فوراً جبل سراج کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور دشمن کو پل مٹک سے بھی پرے دھکیل دیا۔ یہ ساری جنگ سڑک اور ارد گرد کی فصلوں میں لڑی جا رہی تھی۔ نماز مغرب کے بعد کمانڈر ملا محب اللہ اخونزادہ ہمارے اوطاق میں آئے اور کہا کہ مجھے چند ساتھی گز میں پیٹرولنگ کے لیے چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خود ہی تقریباً 8-10 ساتھیوں کا انتخاب کیا، جن میں راکم، بائی چترالی، بائی سیف اللہ خالد، بائی فیصل خلجی، بائی قاسم اور کچھ دیگر ساتھی بھی شامل تھے۔ ہم کمانڈر صاحب کی معیت میں عمارت سے باہر آئے، جہاں پر کمانڈر صاحب کے اپنے ساتھی بالکل تیاری پوزیشن میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم بھی وہاں پر پہلے سے موجود کمانڈر صاحب کی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے حرکت میں آئیں اور چند لمحوں میں گاڑیاں جبل السراج روڈ پر جبل السراج کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ شہر سے باہر نکلتے ہی یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں رک گئی اور فرنٹ سائڈ سے کمانڈر صاحب برآمد ہوئے
اور سب ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، سب ساتھی اپنی اپنی گنوں کو لوڈ کر لیں اور سیفٹی لاک ہٹا کر پوزیشنوں میں ہو کر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ سارا علاقہ تقریباً عصر تک دشمن کے قبضے میں تھا۔ اگرچہ یہ علاقہ دشمن سے خالی کرا لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ مابعد کوئی ادھر ادھر چھپا ہوا دشمن ہمیں غافل پا کر نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد کمانڈر صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑیاں پھر محو سفر ہو گئیں۔ شہر سے باہر نکلنے کے بعد جبل سراج روڈ پر کافی سفر طے کرنے کے بعد گاڑیاں ایک پل پر جا کر رکیں۔ آگے والی گاڑی سے کمانڈر محب اللہ اخونزادہ صاحب باہر نکلے اور ہمیں گاڑی سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم سب ساتھی گاڑی سے نیچے اتر آئے تو کمانڈر صاحب نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آپ سب ساتھی اس پل کے نیچے پوزیشنیں سنبھال کر بیٹھ جائیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ مجاہدین کی گاڑیاں جبل سراج کی طرف سے واپس چارکار کی طرف آ رہی ہیں تو آپ حضرات کسی بھی گاڑی کو ہاتھ دے کر روکیں اور اس میں بیٹھ کر چارکار کی طرف روانہ ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ راستے میں ہی آپ لوگوں سے آن ملیں گے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد کمانڈر صاحب دونوں گاڑیوں سمیت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جبل سراج کی طرف محو سفر ہو گئے، جبکہ ہم سب ساتھی کمانڈر صاحب کی ہدایت کے مطابق پل کے نیچے تیاری پوزیشن میں بیٹھ گئے۔ اندھیرے کی دبیز چادر نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہم سب ساتھی پل کے قریب قدرے نشیب والی جگہ پر پوزیشنیں سنبھالے بیٹھے تھے اور ارد گرد پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب قریب کسی انسان کا وجود بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی توڑے سے کٹکے پر سب چوکنے ہو جاتے۔ ہم سب ساتھی بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور اگر کوئی بات کرنا ہوتی تو فقط اشاروں میں کرتے تھے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر اس لیے ہو رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک یہ پورا علاقہ دشمن کے فوجیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اگرچہ یہ سارا علاقہ دشمن سے خالی کرا لیا گیا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال یہ خطرہ بعید از قیاس نہیں تھا کہ دشمن کے کچھ لوگ یہاں چھپے ہوئے ہوں۔ ہمارے گروپ کا امیر چترال کا رہنے والا تھا، جس کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ چترالی بائی کے نام سے ساتھیوں میں مشہور تھا، اور اس وقت سب سے زیادہ متفکر وہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ تھوڑا سا کہیں کٹکا ہوتا تو تمام ساتھی چترالی بائی کی طرف دیکھتے اور اشاروں میں پوچھتے کہ یہ آواز جو سنی گئی ہے یہ کیا ہے، کوئی دشمن تو ہماری طرف نہیں آ رہا وغیرہ۔ اکثر ساتھی محض وقت گزاری کے لیے مذاق میں اسی طرح کی اشارے کر رہے تھے، لیکن چترالی بائی سچ مچ متفکر ہو جاتے اور رکوع کی حالت میں چل کر ادھر ادھر کا جائزہ لے کر سب ٹھیک ہے کا اشارہ کر کے پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے۔ ہمیں اس جگہ بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور ہم سب کی نظریں سامنے جبل السراج کی طرف سے آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن ہنوز سڑک پر دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ایک ساتھی نے بہت دور سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے کچھ لائٹیں حرکت کر رہی ہیں۔ سب ساتھی اس طرف دیکھنے لگے۔ واقعتاً دور سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ چراغوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سب ساتھی اپنی اپنی جگہ پر الرٹ ہو گئے۔ گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ جب گاڑیاں واضح نظر آنے لگی تو ساتھیوں نے اٹھ کر سڑک کی طرف جانا چاہا، لیکن ایک ساتھی سیف اللہ نے سب ساتھیوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں ابھی سڑک کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کیا خبر یہ آنے والی گاڑیاں مجاہدین کی ہیں یا دشمن بڑا چلا آ رہا ہے۔ سیف اللہ کی یہ باتیں سن کر تمام ساتھی پھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ گاڑیاں اب بہت ہی قریب آ چکی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے ہمارے سامنے سے گزر گئیں تو ہمیں اندازہ ہوا یہ گزرنے والی گاڑیاں مجاہدین ہی کی تھیں۔ چنانچہ سب ساتھیوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سڑک پر چلنا چاہیے، کیونکہ گاڑیاں جس رفتار سے آ رہی تھی تو ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں دشمن پیچھے نہ آ رہا ہو۔ چنانچہ تمام ساتھی انتہائی تیزی مگر احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہوئے سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے سڑک تک پہنچتے پہنچتے 1-2 گاڑیاں مزید انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر گئیں۔ گاڑیوں کی یہ تیز رفتاری ہمیں کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ اسی خطرے کے پیش نظر سب ساتھی انتہائی سرعت کے ساتھ سڑک پر پہنچ گئے۔ ابھی ہم سڑک کے کنارے آ کر کھڑے ہوئے تھے، ایک اور گاڑی شانک کر کے ہمارے ہاتھ دینے کے باوجود فراٹے برتی ہوئی گزر گئی، اور چند لمحوں کے بعد مزید ایک گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئی گزر گئی۔ اب ہماری تشویش مزید 2 چند ہو گئی کہ گاڑیاں رک کیوں نہیں رہی۔ اسی طرح 2-3 اور گاڑیاں برق رفتاری کے ساتھ ہمارے قریب سے گزر گئیں، اور ہم ہونکوں کی طرح ہاتھ اٹھائے انتہائی پریشانی کے عالم میں اور بے بسی کے ساتھ گاڑیوں کو گزرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔
آخر کار کافی گاڑیاں گزرنے کے بعد ایک گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی اور گاڑی میں موجود مجاہدین نے ہمیں جلدی جلدی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے کہا۔ ہمارے سوار ہوتی ہی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگی اور چند ہی لمحوں میں چارکار گیٹ پر پہنچ کر رک گئی، کیونکہ وہاں پر پہلے سے بھی کچھ گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر ملا محب اللہ اخونزادہ کی گاڑی بھی ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی کمانڈر صاحب گاڑی سے نیچے اترے اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، آپ سب اپنی گاڑیوں میں آ جائیں۔ چنانچہ ہم سب ساتھی فوراً اپنی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارے سوار ہوتی ہی ہماری دونوں گاڑیاں واپس مڑ کر پھر جبل السراج کی طرف محو سفر ہو گئیں۔ ہم سب ساتھی بہت حیران ہو رہے تھے کہ سب گاڑیاں تو چارکار کی طرف جا رہی ہیں، لیکن فقط ہماری دو گاڑیاں کیوں جبل السراج کی طرف محو سفر ہیں؟ ہمارے اس سوال کا جواب جلد ہی ہمیں مل گیا، کیونکہ ایک جگہ جب گاڑیاں رکی تو کمانڈر صاحب نے ہمیں بتایا، آج اس گڑبڑ میں 2 پاکستانی ساتھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جہاں جہاں جنگ ہوئی ہے وہاں ہم ان ساتھیوں کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے سب ساتھی چوکنا ہو کر اور اپنے اسلحے کو تیاری پوزیشن میں رکھ کر بیٹھیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد کمانڈر صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑیاں پھر محو سفر ہو گئیں۔ رات گئے تک ہم کمانڈر ملا محب اللہ اخونزادہ کی مایت میں گمشدہ ساتھیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، لیکن وہ ساتھی نہ ملے۔ آخر کار تک ہار کر رات کے تقریباً 2 بجے ہم سب ساتھی واپس قول اردو چارکار پہنچے اور لمبی تان کر سو گئے۔ اگلے دن گمشدہ ساتھی خود بخود آ گئے۔ ان میں سے ایک ساتھی زخمی تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سڑک پر جنگ ختم ہونے سے لے کر اب تک تم لوگ کہاں تھے، اس پر ان میں سے ایک ساتھی جو زخمی نہیں تھا نے بتایا، میں لڑائی کے دوران فصلوں سے ہوتا ہوا کافی آگے نکل گیا تھا، جبکہ میرے دوسرے ساتھی مجھ سے کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہوں اور دشمن بھی کہیں ارد گرد موجود ہے، تو میں نے خود کو فصلوں میں چھپا لیا اور صبح تک وہیں چھپا رہا۔ صبح ہوتی ہی جب میں نے دیکھا کہ ارد گرد دشمن موجود نہیں ہے تو میں وہاں سے نکل آیا اور اب آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ زخمی ساتھی نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا، میں بھی اس ساتھی کی طرح اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر دور نکل گیا تھا اور تقریباً وہاں پر موجود دشمن کے درمیان میں پھنس گیا تھا۔ دشمن کے قریب ہونے کا احساس ہوتے ہی میں نے خود کو چھپانے کی کوشش کی اور فصلوں میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن بدقسمتی سے دشمن کے ایک آدمی کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے فوراً ایک اوٹ میں ہو کر گرج کر دریش کہا، تو دشمن کے کچھ اور آدمی بھی جو یہیں ارد گرد موجود تھے میری طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلحہ میری طرف تان لیا اور پھر مجھے ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کہا۔ اب میرے پاس ہاتھ اٹھا کر سرنڈر ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں مجھے آگے کی طرف چلنے کا حکم ملا تو میں آگے چل پڑا۔ اس ساتھی نے مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا، 2 مسلح آدمی مجھے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے آگے لے جا رہے تھے، جبکہ میرا ذہن وہاں سے فرار ہونے کے منصوبے بنا رہا تھا اور میں موقع کی تلاش میں تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور میں دشمنوں کے نرغے میں ایک نامعلوم منزل کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، جبکہ میرا ذہن مسلسل پلاننگ بنانے میں مصروف تھا کہ اچانک جب میں نے دیکھا کہ مجھے گرفتار کر کے لے جانے والے افراد کچھ غافل ہیں تو میں نے اللہ کا نام لے کر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دونوں پہرادار میرے اس طرح باغ نکلنے پر ششدر رہ گئے اور جب تک انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پایا تو میں ان سے کافی دور نکل چکا تھا۔ اب میں زگ زیگ پوزیشن میں بھاگ رہا تھا۔ پہراداروں نے پیچھے سے مجھ پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایک گولی میری کوہنی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اتنی شدید فائرنگ میں کوئی اور گولی مجھے نہیں لگی اور میں ان لوگوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں نے بھی میرا زیادہ تعاقب نہ کیا۔ کافی دور تک میں اپنی کوہنی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے خون بند کرنے کی کوشش کرتا رہا، خون بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوڑتا رہا، اور پھر جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ بہت پیچھے ہی کہیں رک گئے ہیں تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور خود کو فصلوں میں چھپا لیا اور صبح کی روشنی پھیلنے تک وہیں چھپا رہا، اور صبح ہوتی ہی میں نے قول اردو کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر سب ساتھی بہت متاثر ہوئے اور اللہ کی غیبی مدد سے ایک ساتھی کے بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج کچھ تازہ دم ساتھی مزید کابل سے آئے ہوئے تھے، اس لیے کچھ نئی تشکیلیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ میری تشکیل بھی کمانڈر حسان حبیب نے واپسی کابل کے لیے کر دی، جبکہ میں اس تشکیل کے لیے راضی نہیں تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ میری تشکیل محاذ پر ہی رہے۔
چنانچہ میں نے اس تشکیل پر چلنے سے انکار کر دیا اور فوراً دوسرے کمرے میں موجود سپریم کمانڈر مولانا عبدالجبار کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا کہ میں محاذ پر ہی رہنا چاہتا ہوں، جبکہ استاد حسن حبیب میری تشکیل قابل کر رہے ہیں۔ اس پر مولانا عبدالجبار نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہاری تشکیل محاذ پر ہی رہے گی، میں استاد صاحب کو بتا دوں گا۔ چنانچہ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ بعد ازاں مولانا عبدالجبار کے کہنے پر کابل جانے والے ساتھیوں کی لسٹ سے میرا نام نکال دیا گیا، اور جب کابل جانے والے ساتھی روانہ ہو گئے تو پھر مجھے تسلی ہوئی کہ میں محاذ جنگ سے دور نہیں جا رہا ہوں۔ اگلے دن چونکہ شہر والی قرارگاہ پر ساتھیوں کی ضرورت تھی، اس لیے چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کمانڈر حسن حبیب نے مجھے بھی شہر والی قرارگاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ میں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شہر والی قرارگاہ کی طرف چل پڑا۔ جب شہر والی قرارگاہ پر پہنچے تو وہاں پر پہلے سے موجود ساتھیوں نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں خوش آمدید کہا۔ خوش آمدید کہنے والے سب ساتھی نوجوان تھے، جبکہ ان کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو سفید داڑھی سے مزین تھا اور جو بڑھاپے کی طرف گامزن ہونے کے باوجود جوان حوصلہ تھا۔ میری مراد رحیم یار خان کے رہنے والے عظیم مجاہد ماسٹر عبدالعزیز ہیں، جن کے شجاعت اور بہادری کے سامنے بڑے بڑے نوجوان بھی پستہ قد معلوم ہوتے تھے۔ ماسٹر عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جو ہر مشکل سے مشکل لمحے میں بھی دامن صبر کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے اور ہر معرکہ میں صف اول میں داد شجاعت دیتے ہوئے نظر آتے تھے اور ہمیشہ ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے میں پیش نظر آتے تھے۔ اس کے علاوہ ماسٹر صاحب نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، راتوں کو جا کر مصلے پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو منانے والے تھے، نہایت کم گو تھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ غرض جو خوبیاں ایک کامل مجاہد میں ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام ماسٹر صاحب میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ میں ساتھیوں سے ملنے کے بعد بالائی منزل کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں موجود ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ یہاں پر پہلے سے موجود ساتھیوں نے بتایا کہ یہ عمارت جہاں پر ہم موجود ہیں تانے کی عمارت ہے۔ مجاہدین کے آنے سے پہلے یہاں پر جرائم پیشہ لوگوں کو قید رکھا جاتا تھا۔ جس عمارت میں ہم موجود تھے اس کے دائیں جانب چند کچی بیرکیں تھی جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ بیرکیں کم، مرغیوں کے ڈربے زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ بیرکوں سے باہر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھی۔ چھت پر پچھلی دیوار کے اوپر لکڑی کا ایک چھوٹا سا کمرہ نما ڈبہ سا رکھا ہوا تھا جو پہرہ داری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ رہائشی عمارت کے بالکل سامنے مین گیٹ تھا۔ مین گیٹ کے ساتھ اندر کی طرف دائیں جانب ایک بڑا سا کچا کمرہ تھا جو معلوم نہیں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گیٹ سے باہر ایک نہر گزر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ایک مقامی آدمی جو سابقہ حکومتی ملازم تھا ایک بالٹی میں سالن اور روٹیاں لے کر آ گیا۔ گوشت کا سالن تھا لیکن بالٹی میں شوربے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ آدمی مسعودی حکومت میں یہاں پر ملازم تھا۔ بقول اس کے وہ اپنی ملازمت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اس لیے مرکز سے کھانا وغیرہ لانے کی خدمات انجام دیتا ہے۔ میں نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ پانی نما شوربہ اور روٹیاں مرکز سے آتی ہیں؟ ساتھیوں نے اس بات میں جواب دیا تو مجھے کچھ تشویش لاحق ہوئی، جس کا ساتھیوں سے ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مسعودی ملازم مجھے تو جاسوس معلوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کھانا لانے میں بھی خیانت کرتا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مجاہدین کی طرف سے جو کھانا ملتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اس پر ساتھیوں نے کہا کہ بغیر کسی واضح ثبوت کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ دنوں سے یہ اسی طرح کا کھانا لا رہا ہے اور اکثر روٹیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل جب یہ دوپہر کا کھانا لینے کے لیے جائے تو اس کا تعاقب کیا جائے۔